آپ کی اب تک کتنی کتب سامنے آ چکی ہیں اور قارئین سے ملنے والی پذیرائی نے آپ کی جو ہے خوشی دی ہے؟ اس حوالے سے کہا کیجیے گا. جی شاہد صاحب آپ سوال کر لیجیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے بخاری آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنی پیاری بدن سجانے کا، اور خصوصاً ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو استقامت عطا فرمائے اور کامیابی سے نوازے. اچھا میڈم، ابھی 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 آپ نے بتایا کہ نا سیکھنے والا عمل اور کسی کو اپریشیٹ کرنے والا عمل. پہلی بات تو آج کل ہم جو ہمارے نئی آنے والی نسل ہے وہ کتابوں سے دور ہو چکی ہے. اس کو ہم کون سی ایسی چیز کریں؟ اور سب سے یہ اہم نقطہ میرے یہاں سے ہمارے استاد ہیں، ہم نے کافی آرجوں سے ہم نے سیکھتے بھی ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم آج بھی اپنے بچوں کو نا کہانی بھی جب پڑھاتے ہیں نا تو ہم دوسرے ہی کہانی پڑھاتے ہیں. یہاں اپنے مذہب کی کہانیاں ہمیں نہیں پڑھاتے. ہم اپنے بچوں کو ہم زور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے صحیح مسلمان کب بنیں گے. جی جی دیکھیں ہمیں شروع سے تو کوشش. جی جی میری آواز آ رہی جی آ رہی ہے. ہے؟ یہ نا آواز ڈبل ہو کے آ رہی ہے، پتہ نہیں کسی کا مائک فون ہے. سکھدہ یامین صاحب جی اب بات کیجیے گا. زاہد صاحب نے اپنا مائک آف کر دیا، اب یقینی طور پہ آپ بہتر انداز سے بات کر سکیں گے. جی مائک میوٹ کر دیں آپ پھر صحیح. جی ٹھیک ہے شکریہ. جی بچوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں نا اپنے بچوں کو جو دین کی ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دیکھیے ہمیں بچوں کو گائیڈ ہی غلط کرتے ہیں. ہمیں وہ جو انگلش موویز کے ہیرو ہیں ان کو ہم آگے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو خود دکھاتے ہیں نا کارٹون دیکھیں یہ چیزیں کریں. ہم اپنے گھروں میں ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہم بچوں کو ڈیلی بیسس جب ہم رات کو جمع ہوتے ہیں یا ہم دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں اپنے بچوں کو شوق پیدا کریں یہ علم دین کا. اور وہ ایسی جو ہستیاں جیسے صحابہ کرام ہیں ہمارے جو بہت جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، صوفیہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے قصے سنائیں بچوں کو. جب بچے بیٹھے تبھی بچوں میں دلچسپی پیدا ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا دیں اور ان پر عمل کرنا بتا دیں، پیار پیار میں، محبت میں. دیکھیں بچوں جب کھانا کھائیں تو سنت کے طریقے سے کھائیں، جب آپ ہاتھ دھوئیں سنت کے طریقے سے، جوتا پہنے تو سنت کے طریقے سے. تو یہ دیکھو آج کل تو یہ تو سائنس نے بھی چیزیں پروو کر دی ہیں نا کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں کیا کرتی تھی بتا دی تھی. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو خود کیا کر دیا ہے، اس سے دور کر دیا ہے، دین سے دور کر دیا ہے، اور ہم ان کو اویئرنیس نہیں دیتے، بتاتے نہیں، گائیڈ نہیں کرتے. جی سکھدہ یامین صاحب ایک اور سوال بھی اس دوران ہوا تھا کہ آپ کی اب تک کتب کتنی سامنے آئی ہیں اور قارئین سے کتنی پذیرائی ملی اس پہ، وہ آگاہ کر دیجیے گا. جی جی ایک میری کتاب ہے جو میں نے صحابہ پہ لکھی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی کتاب. اور دو کتابوں پہ کام ہو رہا ہے، ایک تو سکھ نے سغرا سہارے ہے اور دوسرا صحابیات پہ کام چل رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ آئیں گی. تو ابھی تو فی الحال ایک آئی ہے. آپ نے صحابہ ابتدائی پہ گفتگو کتاب جی آپ نے ابتدائی گفتگو میں جی فرمائیے. عرض کیا تھا کہ جو ہے ادب کی دنیا میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے خواتین قلم کاروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس حوالے سے کچھ صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے؟ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کے جیسے مردوں کا ہے، خواتین کے حوالے سے بھی ان کو پروموٹ کیا جائے، آگے لے کے آیا جائے. جب خواتین کو دیکھو اب میرا یہ تھا کہ مجھے شوق تھا کہ جو میں لکھوں وہ لوگوں تک پہنچے. اب تو خیر اتنا پیج پہ کام کریں تو میرے خیال سے وہ مشکلات اتنی نہیں رہی جتنی
پہلے تھی کہ ہمیں ہوتا تھا کہ نیوز پیپر میں ہمارا لگے تو ہی لوگ دیکھ کے اور اس کا نام دیکھ کے اس کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے. تو ایک کمیونٹی ہونی چاہیے ایسی جو خواتین کی خواتین اپنے مسائل وہاں بتا سکے کہ یہ اس طرح کے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا جا سکے تاکہ وہ بھی کھل کر کام کر سکے، میدان میں آ سکے. اور میرا تو یہی ہے کہ عورتوں کو بھی الگ سا کوئی ہو، ان کو بھی تحفظ ملنا چاہیے اور ان کی ایک الگ ہو. اگر اس حوالے سے سرائے اردو ادبی فورم آپ کے ساتھ تعاون کرے، اور کیا پھر اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ مل کے اس صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی اہم کردار ادا کرنا چاہیں گی؟ کیونکہ ہماری ادبی فورم کی خاتون جو نائب صدر ہیں جی عائشہ سائمہ صاحبہ، وہ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہے، اور دوسرا سرائے اردو پبلیکیشن کی CEO فاقیہ قمر صاحبہ بھی جو ہے اس حوالے سے کافی سرگرم ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے اس حوالے سے، اور کوشش کریں گے کہ اس چیز کو بہتر انداز میں منظر عام پہ لائیں اور سامنے رکھیں. آپ کو میں آگاہ کرتا چلوں کہ ابھی سرائے اردو پبلیکیشن سیالکوٹ نے ایک ڈائریکٹری شائع کی، عالمی ادبیات فعال اردو ڈائریکٹری. تو اس میں بھی ہم نے خواتین کی جو معلومات تھی اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط برتی ہے، اور کچھ یعنی کوئی بھی ایسی معلومات ہم نے اس ڈائریکٹری میں خواتین کی اجازت کے بغیر شائع نہیں کی جو ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی تھی. اگرچہ ڈائریکٹری تھی اس میں معلومات ہونا ضروری تھی، لیکن چونکہ پاکستان کا ایک ماحول ایسا ہے کہ جن میں ان خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، تو ہم نے احتیاط برتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے اس حوالے سے کام کریں گے، اور اس سے کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس جو ہے صورتحال میں کچھ کمی لائی جا سکے. آپ نے یہ بات کی ادبی حوالے سے، معاشرے میں بھی کچھ خواتین کو جسمانی تشدد کا یا ذہنی طور پہ جو ہے وہ ہراساں بھی کیا جاتا ہے. تو کیا آپ نے ایسے مضامین لکھ کے بھی ان کے تدارک کے لیے بھی کچھ کوشش کی ہے؟ میں نے تھوڑا بہت کیا لیکن اتنا کھل کے نہیں کیا، نہیں لکھا. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایسا اس سبجیکٹ پہ کام کرنے کی کہ میں کھل کر لکھ سکوں عورتوں کے بارے میں. انشاءاللہ کروں گی. ابھی اتنا اس پہ کھل کے کام نہیں کیا میں نے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ادیب معاشرے کو بدل سکتا ہے؟ جی بالکل بدل سکتا ہے، کیوں نہیں بدل سکتا. اگر اخلاص کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھے تو محنت کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. تو اگر کوشش ہو اس کو بدلنے کی، اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اس لگن کے ساتھ وہ محنت کرے کہ میں نے بدلنا ہے، تو کیوں نہیں بدل سکتا، بدل سکتا ہے. آپ کی گفتگو سے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مثبت نوعیت کا مواد بہت زیادہ پڑھا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ منفی قسم کا مواد پڑھنے سے انسان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے؟ تو مثبت قسم کا مواد نہ صرف نونہالوں بلکہ بڑوں کے لیے کتنا اہم ہے، اور والدین کو اس حوالے سے کیا بچوں کو رہنمائی دینی چاہیے، اور ایک ادیب کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ مثبت قسم کا جو مواد ہے وہ لکھے؟ اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، جیسے آپ کے جسمانی طور پر جسم میں اگر خوراک اچھی گئی ہے، آپ نے فروٹ اچھا کھایا، خوراک اچھی گئی تو آپ کی گروتھ اچھی ہوگی نا، آپ کا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اسی طرح سے ہماری روح ہوتی ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ علم ہے. تو اگر ہم اپنی روح کو غذا یا ایسی دے رہے ہیں جو خراب ہے، تو کتابیں ہم ایسی پڑھ رہے ہیں جن کا جو مصنفین ہے ان کے نظریات ہی غلط ہیں، خراب ہیں. تو وہ تو ہماری پھر عقائد کو، نظریات کو، ہمارے اخلاق کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے نا. تو جب بھی کوئی بچوں کے لیے بھی یہی میرا مشورہ ہے، اور جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی میرا مشورہ ہے، جب بھی کتاب کوئی پڑھیں اس کو اچھی طرح پرکھ کے پڑھیں. سب سے پہلے اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں
جو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ پتہ کیا، ہمیں تھوڑا سا لکھنا آ جائے تو ہم خود کہتے ہیں کہ تو ہم جی کامل طور مکمل ہو گئے، ہمیں تو کسی کی گائیڈنس کی یا رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، انسان کو ساری زندگی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے استادوں سے پوچھیں کہ ہمیں کون سی کتب پڑھنی چاہیے. جب آپ کسی کے مشورے سے، بڑوں کے مشورے سے پڑھتے ہیں نا تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر نیگیٹو قسم کا مواد پڑھیں گے تو آپ خود بھی، پھر آپ کی سوچ بھی ویسی ہوگی، کیونکہ کتاب کے اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں تو منتقل ہوتی ہیں نا یہ چیزیں روحانی طور پر. تو آپ کے اندر پھر جب وہ نیگیٹیوٹی منتقل ہوتی ہے تو جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ وہی نکالتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا نا. تو بچوں کو بھی یہی کوشش کریں کہ بچوں کو اس طرف گائیڈ کریں کہ کون کون سی کتب پڑھنی چاہیے، کون کون سی نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی طرف رہنمائی ضروری ہے. کیا آپ نے بچوں کے لیے لکھا، اور اگر بچوں کے لیے لکھا ہے تو کس نوعیت کا مواد آپ نے ان کو پیش کرنے کی جسارت کی؟ یہ جو کتاب ہے نا صحابہ پہ میری، کیونکہ میں خود بھی عالمہ ہوں الحمدللہ، تو صحابہ پہ اتنا مطلب کام، بہت زیادہ کام ہوا ہے. لیکن ان کے جو ضخیم کتابیں ہیں اور الفاظ جو ہے نا کافی دقیق قسم کے ہیں، جو صرف عالمات یا عالم یا کوئی زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے تھے، عام لوگ نہیں. اور پھر یہ کہ کام جو ہے نا وہ مختلف کتب میں ہم جب رجوع کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو ملتا ہے باقاعدہ طور پر. جس طرح سے میں نے چیپٹر وائز، اب اس میں 30 موضوع ہیں، الگ الگ عنوانات ہیں جن پر میں نے الحمدللہ کام کیا. مختلف طبقہ فکر میں جو ہے صحابہ کی زندگی کے پہلوؤں کو وہ کیا ہے، اجاگر کیا ہے. تو الفاظ کو میں نے بالکل سادہ استعمال کیا. دیکھیں آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، ہمارے بچے اردو سے اسی لیے دور ہو رہے ہیں کہ ہم الفاظ کا چناؤ نہ، ہم خود کو، اپنے آپ کو ادیب ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے مشکل الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جو میں کہتی ہوں سراسر ہماری کیا ہے، اچھی سوچ نہیں ہے. ہمیں سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھنا چاہیے تاکہ اس سے بڑے بھی مستفید ہو سکیں، بچے بھی مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. تو بچوں کے لیے لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں. لیکن یہ میں کتاب کہتی ہوں کہ یہ جو میں نے لکھی ہے صحابہ پہ رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ بچے بڑے سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اور ان کو پتہ چلے گا بچوں کو کہ ہمارے ہیرو کون ہیں اور کن کن کی زندگیوں کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کیسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں خود بھی ادب اطفال سے وابستہ ہوں. مجھے ایک اصطلاح اکثر پڑھنے کو یا سننے کو ملتی ہے کہ اسلامی ادب اطفال، جبکہ ادب اطفال تو تمام بچوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں مختلف موضوعات کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی جی کہ جی بچوں کے ادب کو ایک مخصوص نام دے کر اس حوالے سے کچھ ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، ادب میں ہر چیز بھی آ جاتی ہے، نظمیں بھی آ جاتی ہیں، نثر بھی آ جاتی ہے، اور وہ دنیاوی بھی آ جاتا ہے، دینی بھی آ جاتا ہے. میرے خیال سے مخصوص نام ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بچوں کا ادب ہے، اس میں ہر چیز شامل ہونی چاہیے. اور اس کا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ بچے ہیں اور بچوں کے ذہنی سطح کے مطابق ہی ہر چیز ہو. تو اس کو ایک مقید نہیں کرنا چاہیے ایک ہی ٹاپک کے ساتھ. ہر ٹاپک اس میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے سیکھ سکیں. کیا آپ اس نظریے پر جو ہے یقین رکھتی ہیں کہ بچوں کو ایک خاص عمر تک مخصوص نوعیت کے موضوعات پڑھنے کو دیے جانے سوال چاہیے اور آپ اس کا. کے بعد؟ جی ہاں جی، دیکھیں بچہ چھوٹا ہے نا ابھی، تو اس کو ابھی جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں نا وہ سکھانی چاہیے. اب دیکھیں ہم یہ نہیں نا کر سکتے کہ پہلی کلاس کا بچہ ہے اور اس کو ہم میٹرک کی کتابیں دے دیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر اس کو برے اثرات پڑ سکتے ہیں نا بچے کو. تو ہم نے اس کی عمر کے حساب سے پھر اس کو مواد کو میچور بھی کرنا ہے. جیسے جیسے بچہ میچور ہوتا جا رہا ہے ہم نے مواد بھی میچور کرنا ہے. پہلے تو چھوٹی چھوٹی نظموں کی شکل میں، پھر اس کی جو ہم نے تربیت کرنی ہے کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کے، اس کے بول چال کے
کیسا رویہ ہونا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر ہم نے بڑی چیزوں کی طرف اس کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارے درمیان بچوں کے معروف ادیب دانیال حسن چغتائی بھی موجود ہیں کروڑ پکا ضلع لودھرا سے، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی دانیال حسن چغتائی۔ جی فرمائیے۔ ان کی جانب ان سے کا ابھی خاموشی ہے، غالباً ان کا مائک آف ہے، وہ سوال نہیں کر پائیں گے۔ چونکہ ہماری اس نشست کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو میں چند سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ آپ کو کس صنف میں لکھ کے بہت زیادہ اطمینان ملتا ہے، خوشی ملتی ہے؟ کچھ اس بارے میں بتا دیجیے گا۔ مجھے دونوں الحمدللہ، نثر میں بھی اور شاعری میں دونوں میرا جنون ہے، دونوں میں مجھے خوشی ملتی ہے لکھ کے الحمدللہ۔ مطلب ایک تو شاعری اور ایک نثر اور معاشرتی پہلو کے۔ پاکستان کے مسائل سے کس قدر متاثر ہوتی ہیں؟ اس مسئلے کی بات کریں، بہت سے مسائل ایسے ہیں متاثر ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ، اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے انفرادی طور پر، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہم انفرادی طور پر کوشش نہیں کریں گے، بس ہم کہیں گے کہ جی فلاں بندہ ہی کر لے، تو اس وقت تک میرے خیال سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں نکلنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا قلم بھی اٹھانا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، جو مسائل ہیں ان کو لانا چاہیے سامنے، تبھی بات بنے گی نا۔ جب تک خاموشی سے اپنے آپ پر جبر و ظلم سہتے رہیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ دانیال حسن چغتائی صاحب لب کشائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہم اجازت دیتے ہیں۔ جی دانیال حسن۔ جی ذوالفقار علی بخاری صاحب، شرکائے محفل اور آج کی مہمان خبرہ سید یامن صاحبہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام کسی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی تاخیر سے اس محفل میں شامل ہوا ہوں، جی جی لیکن تقریباً 20 سے 25 منٹ سے میں گفتگو سن رہا ہوں، اور میرے کافی سارے سوالات ذوالفقار بخاری صاحبہ نے بھی کر لیے ہیں۔ آپ چونکہ ایک عالمہ بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، شاعرہ ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں، تو اتنے سارے حوالوں کے ساتھ سوالات تو بہت سارے بنتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں 2-3 سوالوں پر اکتفا کروں گا، کیونکہ آپ بھی ان چند محدود شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی علمی اور ادبی خدمات سے ادبی حلقوں میں مقام بنایا ہے۔ اسلامک رائٹر موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ بہترین کام کر رہی ہیں۔ آپ کی تحریریں، شاعری، نثر جو بھی ہوں، وہ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نظر آتی رہتی ہیں، جو عمیق فکری احساس اور حساسیت کا شاہکار ہوتی ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پہلی کتاب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ میں نے پڑھی، مجھے اس پر ٹوٹے پھوٹے کچھ الفاظ بھی لکھنے کا موقع ملا، تو اسی حوالے سے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اگر آپ صحابہ اکرام پر، سیرت پر کچھ لکھیں، وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں، جی اپنے ادبی سفر کو وہاں سے شروع کریں، تو ادب اور مذہب کے درمیان آپ نے یہ کوئنسیڈنس کیسے قائم کیا، اور کس طرح یہ دونوں چیزیں آپ کے لکھنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ میں کہتی ہوں یہ جو ہے نا علم دین کا، اس سے بہت ہمیں مدد ملتی ہے۔ دیکھو ساری رہنمائی اللہ پاک نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب تاکہ آپ کے لیے آپ کو یہ کیا ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیج دیا۔ تو اصل رہنمائی تو اصل جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ دین سے ہی ملتا ہے۔ تو پھر دنیا آ گئی، دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے تو الحمدللہ ادھر سے بہت زیادہ رہنمائی ملی، اور میں نے اس کو
آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری شاعری میں بھی میں نام بھی کروں کوشش بھی کروں کہ نام اور رنگ آئے تو وہ آٹومیٹکلی رنگ آ ہی جاتا ہے، دین کا رنگ۔ تو پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ کام کرنا ہے، الحمدللہ پھر میں نے کام بھی شروع کیا۔ دین کو دنیا کو جو لوگوں کو لگے کہ دین کوئی مشکل چیز نہیں، آسان ہے، تو یہی کوشش ہے اور یہی اخلاص ہے، لگی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بس قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور جو لکھتی ہوں وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔